السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ میرے عزیزو، آج پی ٹی وی کی سالگرہ ہے۔ جی ہاں، پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ ہے، اور ہمارا پی ٹی وی 56 سال کا ہو گیا۔ پی ٹی وی ویسے تو مجھ سے صرف 3 سال بڑا ہے، لیکن میں اس کی عزت بہت کرتا ہوں۔ دوستو، جب مجھے اداکاری کا شوق ہوا اور میرا دل چاہا کہ میں اداکاری کروں، تو میں نے رخ کیا ان اداروں کا جہاں کام مل سکتا تھا، اور ان میں سے سب سے بڑا ایک ادارہ تھا جس کا نام ہے پی ٹی وی۔ لیکن پی ٹی وی میں جانے کے لیے نہ میرے پاس اپروچ تھی، نہ ٹیلنٹ تھا، اور نہ تعلقات تھے۔ پی ٹی وی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پروڈیوسر جو ہے وہ اپنی ٹیلنٹ لسٹ میں آپ کا نام دیتا تھا، اور پھر آپ مقررہ تاریخ کو مقررہ وقت پر وہاں گیٹ پر جاتے تھے، اور پھر آپ کی ایک پرچی بنتی تھی، اور پھر آپ پی ٹی وی کے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ حساس ادارہ تھا، آج بھی ہے، تو یہ اس کے کچھ ایس او پیز تھے جس کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ اب ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو ہم نے کیا یہ کہ سوچا کہ اگر یار ایکٹنگ کرنی ہے اور ارادہ کر لیا ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم گویتے انسٹیٹیوٹ گئے، وہاں ایڈمیشن لیا، اور ہم نے 2 سال میں ڈپلومہ لیا ایکٹنگ، اسکرپٹ رائٹنگ، ڈائریکشن کا۔ دوستو، وہیں ہماری ملاقات ہوئی عمران پیر زادہ صاحب سے۔ رفیع پیر تھیٹر گروپ میں شامل ہو گئے ہم۔ عمران بھائی ملے، پھر عثمان بھائی ملے، لیکن عمران بھائی کو میں اپنا تھیٹر کا، ایکٹنگ کا استاد مانتا ہوں، اور انہوں نے بڑا کچھ سکھایا ہمیں۔ اور ہماری پہلی پرفارمنس ڈرامے کا نام تھا پاٹے خاں، اور اس وقت پاکستان کے جو صدر تھے وہ تھے لغاری صاحب، فاروق خان لغاری۔ ان کے سامنے ہم نے پرفارم کیا۔ میں نے پہلی بار کامران کی بارہ دری، جو آج اس میں ہے درہ راوی میں۔ دوستو، اس کے بعد ہم اے وی سی ایک ادارہ تھا لارنس روڈ کے اوپر، بہت بڑے لوگ تھے، وڑائچ برادران، اور وہاں سے بہت ٹیلنٹ نکلا جو آج آپ کے پاکستان کے بہت بڑے نام ہیں، لیکن میں نام کسی کا بھی اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہت بڑے نام، رائٹر، ڈائریکٹر، ایکٹر، بہت بڑے لوگ وہاں سے نکلے۔ تو وہاں اے وی سی کے اندر، اے وی سی ادارے میں، پروڈکشن ہاؤس میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی جو عروج ناصر ہیں ہماری، ان کی والدہ میڈم تسنیم کرتا دھرتا تھیں۔ انہوں نے مجھے ایک دن ایک رکا لکھ کے دیا جو میں شوکت زین العابدین کے نام کا تھا۔ میں پی ٹی وی آیا، وہ مجھے اندر لے گئے، اور پہلی بار جب میں وہاں گیا تو مجھے تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں وہاں ایکٹوں کو دیکھ رہا تھا، اور میں پریشان ہو رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ مجھے میں پینڈو بتیاں نہیں دیکھتا شہر آ کے، میں مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ اوئے ماریا باستی، اوئے اسد ملک، اوئے نیّر اجاز۔ ان دنوں دوست تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی راہیں ڈرامے کی، تو میں نے وہاں توقیر ناصر صاحب کو دیکھا، اور میں نے لوگوں کو آ کے بتایا۔ اس وقت کیمرے تو ہوتے نہیں تھے، مطلب موبائل تو ہوتے نہیں تھے، تو ہم نے جرت بھی نہیں، آٹوگراف لینے کی بھی جرت نہیں۔ تو پہلی بار جب میں ہو کے آیا، پی ٹی سے باہر نکلا، تو میں اپنی طرف سے ایکٹر بن گیا تھا۔ میں کہا لو جی، ہوں میں بھی ایکٹر بن جانا۔ دوستوں، اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ میں جایا کرتا تھا پی ٹی وی، نام نہیں ہوتا تھا، اور باہر وہاں ایک گیٹ کے باہر ایک پیپل کا درخت ہوا کرتا تھا۔ میں سارا دن وہاں کھڑا ہوتا تھا، اور مسعود اختر اندر جا رہے ہیں، راشد محمود باہر آ رہے ہیں، خالد بٹ اندر جا رہے ہیں، اور توقیر ناصر باہر آ رہے ہیں۔ میں ان ایکٹروں کو دیکھا کرتا تھا، جو آج سارے کے سارے میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے محسن ہیں، اور ہمارے درمیان بڑی ایک محبت کا رشتہ ہے۔ فیصل قریشی اندر جا رہا ہے، باہر آ رہا ہے۔ فیصل سے میری اس لیے ہو گئی تھی کہ میڈم تسنیم نے ہی مجھے پرائیویٹ پروڈکشن کا ایک ڈرامہ، ان دنوں نئی پرائیویٹ پروڈکشن شروع ہوئی تھی، مجدھار اس کا نام تھا۔ اس کے اندر ایک اچھے رول میں جاوید فاضل صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، بہتر رول تھا۔ اس کا ہیرو جو تھا وہ فیصل قریشی تھا، میرا یار، اور اس کے اندر اس کے ایک دوست کا میں رول کر رہا تھا۔ اس میں کچھ 16، 17، 18 سین تھے، لیکن وہ اتنے ریکگنائز نہیں ہوا، وہ ڈرامہ بھی اتنا زیادہ ہٹ نہیں ہوا۔ مسرت کلانچوی ایک رائٹر تھیں، وہ جو ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے وہ لکھا تھا۔ اب دوستو، سلسلہ یہ ہوا کہ ہم 2 کام کر کے، مطلب
تھیٹر کا ایک بہت اچھی بڑی پرفارمنس دے کے اور ایک پرائیویٹ پروڈکشن کا ڈرامہ کر کے ہم جب پی ٹی وی میں جانا شروع ہے تو ہمارا وہاں ایک دوست بن گیا ثناء اللہ نیازی، اور آج بھی وہ میرا دوست ہے. تو ثنا اس وقت اسٹرگل کر رہا تھا، میرا عمر تھا، تو وہ میرے نام دے دیا کرتا تھا لسٹ میں کسی پروڈیوسر کو کہہ کے، تو ہم اندر چلے جایا کرتے تھے. پھر کچھ عرصے میں ہمارے بھی تعلقات بن گئے تو ہم اندر آنا جانا تو شروع ہو گئے، لیکن کام نہیں ملا. دوستوں پی ٹی وی نے مجھے کبھی بھی اچھا کام نہیں دیا. یہ جو آپ نے دلاور والا رول دیکھا تھا زندگی ہاتھ بڑا ڈرامے میں، وہ آغا عباس صاحب کا تھا. آغا عباس صاحب ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹر، ایکٹر، پرائیویٹ پروڈکشن تھی. پھر آپ نے خالدہ کی والدہ دیکھا، وہ کاشم نثار کا تھا. پھر آپ نے پی ٹی وی پہ میرا دیکھا خدا زمیں سے گیا نہیں میں کردار، وہ بھی کسی اپنے ہوئے پر آئے اینجلز، یہ آفتاب اکبر صاحب کے تھے. تو مجھے پی ٹی وی نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں دیا جس میں میں بڑے چھوٹے رول کیا کرتا تھا، ڈمی رول کیا کرتا تھا، لیکن مجھے اس کا چندہ افسوس نہیں ہے. میں نے جہاں پہنچنا تھا، جہاں آنا تھا، میرا اللہ میری تقدیر مجھے وہاں لے آئی. لیکن میں ویسے ہی آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اسٹرگل کا ایک لمبا پیریڈ تھا. اس سارے پیریڈ میں کم از کم میرے 10-11 سال لگ گئے، اور پھر اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں پرائیویٹ چینل بھیج دیے. جب پرائیویٹ چینلز آئے تو پھر بہت سارا ٹیلنٹ جو باوجود اوپر نہیں آ سکتا تھا وہ آنا شروع ہوا. پھر آپ نے بہت سارے رائٹرز دیکھے یہاں، بہت سارے ادیب جو ہیں وہ پھلے پھولے، اور لکھاری آ گئے، ایکٹر آ گئے، ڈائریکٹر آ گئے، پرائیویٹ پروڈکشنز آ گئیں، اور بے تحاشا کام شروع ہو گیا. لیکن اس سے پہلے کی میں بات آپ کو جو بتا رہا ہوں پی ٹی وی کے دور کی، تو پی ٹی وی کے دور کے میں چند پروڈیوسرز کا آج آپ کو تذکرہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یاور حیات خان صاحب، فادر آف پی ٹی وی. یاور حیات خان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جس طرح بابا جی اشفاق صاحب کے پاس لوگ آتے تھے اور تکلیف لے کر آتے تھے، اور جب جاتے تھے تو وہ بوسٹ اپ ہو چکے ہوتے تھے، انرجیٹک ہوتے تھے، اسی طرح یاور حیات بھی نئے آنے والے اسٹرگل کرنے والے آرٹسٹوں کی اس قدر ان سے محبت کرتے تھے، ان کو گر سکھاتے تھے، اور انرجی پرووائڈر تھے کہ جب وہ کمرے سے باہر نکلتے تھے تو وہ 2-3 سال اس فیلڈ میں ذلیل ہونے کے لیے بالکل تیار ہوتے تھے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. پھر ایک نام ہے اعظم خورشید. اعظم خورشید کو آپ سب جانتے ہیں، لیکن ان کے کام کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن نام کے حوالے سے نہیں جانتے. اعظم خورشید بہت بڑا شاعر، بہت بڑا انسان، ایک صوفی منوش آدمی تھا. سنگر بہت اچھے تھے، بڑے نفیس کپڑے پہنا کرتے تھے، سوٹ شوٹ. وہ بڑا دھیما بولنے والا انسان تھا. میری بڑی عزت کرتے تھے، ہر آرٹسٹ کی بڑی عزت کرتے تھے. اور آزاد نظم کہنا انہی کی نشست و برخاست سے مجھے ملا. مجید امجد صاحب کو پڑھا اور ان کی نشست و برخاست، کیونکہ آزاد بہت خوبصورت نظم کہتے تھے. دوستو اعظم خورشید کو آپ ایسے جانتے ہیں کہ بابا جی اشفاق صاحب کا جو زاویہ آپ دیکھتے ہیں، پہلے 35-40 ایپیسوڈ کا جو ایک اسپیل تھا، اس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر اعظم خورشید صاحب تھے. اور اعظم خورشید صاحب ہی بابا جی کے ساتھ ڈسکس کر کے چیزیں، کیونکہ اسے سینسر بڑا کاؤنٹ کرتا تھا، بہت سارے موضوعات تھے جن پہ آپ بات نہیں کر سکتے تھے، تو اشفاق صاحب پر بھی وہ سینسر لاگو ہوتا تھا. تو وہ جو آپ دیکھتے ہیں آج پہلا اسپیل، جس میں 30-35 پہلے ایپیسوڈ ہیں، وہ بابا جی اشفاق صاحب کے اعظم خورشید صاحب نے ریکارڈ کیے تھے. اس کے بعد ایک اور بڑا نام طارق جمیل، راہیں، پورے چاند کی رات، جنجال پورہ. بڑا متین آدمی، بہت خوبصورت انسان، اور کام کو جاننے والا، جس نے پاکستان میں رہنے والوں کو ان کی ریتل بیتل، ان کی اقدار اور ان کے رہن سہن سے، ان کی کہانیوں سے متعارف کروایا. اور آج کل آپ طارق جمیل صاحب کو کراچی کے ڈراموں میں باپ کے رول میں اکثر دیکھتے ہیں. بڑے پیارے آدمی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. پھر ایک نام ایوب خاور. ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں. دوستو ایوب خاور بہت بڑا شاعر ہے. ان کے اس شعر کے اوپر گلزار صاحب نے ان کو ہندوستان سے خط لکھا تھا، ان کی تعریف کی تھی، اور آج بھی گلزار صاحب اپنی کتابیں بھیجتے ہیں اور جاتی ہیں، اور خط و کتابت کا اور میسیجنگ کا سلسلہ جاری ہے. بہت بڑا ادیب ہے، بہت بڑا شاعر. اور سمبلزم کے اوپر جو کام
ایوب خاور کا ہے. جو ڈرامے کے اوپر دسترس ایوب خاور کی ہے اور طارق جمیل کی ہے وہ پاکستان میں اس سلاٹ کے اندر کسی کی نہیں ہے. یہ دو بہت بڑے لوگ ہیں. ایوب خاور صاحب کو بھی آج آپ جانتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیٹ واک سلیم شیخ اور ماریہ واسطی کا پہلا ڈرامہ کلو بانو کسیاپا کا جو لکھا ہوا تھا ایوب خاور اس کے پروڈیوسر تھے, ڈائریکٹر تھے. پھر کیٹ واک, پھر انکار جو پہلا ڈرامہ انکار تھا. تو اس طرح کے بہت سارے لاتعداد ڈرامے جس میں اس قوم کو راستہ فراہم کیا گیا وہ ایوب خاور صاحب کی تخلیق تھی. اور آج بھی ایوب خاور صاحب آپ کے لیے خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو مذاکرات آپ دیکھتے ہیں ایک چینل سے مزاحیہ, اس کے پیچھے بھی ایوب خاور صاحب ہیں اور وہ اس کے قطع کرتا ہیں. دوستو اسی طرح ایک ہمارے پروڈیوسر جن کا نام حفیظ طاہر ہے, اینک والا جن کے ڈائریکٹر پروڈیوسر, بڑے اچھے آدمی, بڑے پیارے شاعر, اور ان کو بھی آج ضرور یاد کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ ملاقات کم رہتی ہے لیکن اعلیٰ آدمی ہے. اسی طرح سلیم طاہر صاحب, میں اور آپ وہ جو روڈ شو کیا کرتے تھے, بہت اچھے شاعر, بہت اچھے ادیب, اور ہم ان کو بھی کوئی نہیں پوچھتا ہمارے میں سے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہیں. لیکن ان سب کے شکریہ کا دن ہے آج. پھر پروڈیوسرز کے اندر یہ وہ چند پروڈیوسرز ہیں دوستوں, ان میں سے کسی نے بھی مجھے کبھی کوئی کام تو نہیں دیا ماں سوائے حفیظ طاہر صاحب کے, اور وہ بھی کوئی اتنا پرومننٹ کام نہیں تھا جو میری زندگی بنا دیتا. لیکن جینے کے سہارے رہے, چھوٹے چھوٹے 2-2 4-4 لائنیں ڈمی رولز میں کیا کرتا تھا. لیکن دوستوں یہ لوگ بہت بڑے ہیں, انہوں نے بہت خوبصورت ڈرامے پروڈیوس کیے, اور جو پاکستانی قوم کا جو نیریٹو ہے یہ وہ بیان کیا کرتے تھے. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر آیا تو پھر بلے بلے ہو گئی, پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے سٹارز ہو چکے ہیں. میں جب بھی پی ٹی وی جاتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے خالی کمرے دیکھ کے, خالی کوریڈور دیکھ کے, خالی اسٹوڈیوز دیکھ کے. یہ بھرے ہوتے تھے یہاں پاکستان کے سارے بڑے بڑے آرٹسٹ, کبھی شکیل صاحب آ رہے ہیں کراچی سے, کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی بابر علی کام کر رہے ہیں, تو کبھی بشرا انصاری کراچی سے آئیں گے. تو بڑا کام ہوا کرتا تھا. ایک طرف سے اشفاق احمد چلتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے تو دوسری طرف سے نصرت علی خان جا رہے ہوتے تھے. تو بڑا خوبصورت دور تھا پی ٹی وی کا, بڑا اعلیٰ دور تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ختم ہو چکا ہے. آج بھی پی ٹی وی کے اندر بڑے بڑے ٹیلنٹڈ پروڈیوسر ڈائریکٹرز موجود ہیں جو بہت کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ پتہ نہیں کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, وہ حکومت جانتی ہے, میں تو نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. لیکن آج بھی پی ٹی وی کے پاس وہ گہرے نایاب ہیں جو کام کرنا جانتے ہیں, چاہتے ہیں. اور بڑے پروڈیوسر تھے, طاہر رضوی تھے, پھر وہ طارق احمد تھے, بڑے اچھے. میں ذہن میں آتے جا رہے ہیں نام. بہت پروڈیوسر تھے, بڑے ٹیلنٹڈ لوگ, بڑا کام کیا کرتے تھے, بڑے اچھے ڈرامے بناتے تھے. پی ٹی وی کا وہ بھی دور بچپن میں ہمیں یاد ہے جب وہ مکھیاں آتی تھیں, پھر وہ پی ٹی وی کا ایک مونوگرام آتا تھا, ٹونگ کی آواز آتی تھی. اس کے بعد پھر انذار فرما میں یہ لکھا آتا تھا, پھر اس کے بعد جھنڈا آتا تھا, تلاوت آتی تھی, کارٹونز لگا کرتے تھے. کیا دور تھا. اس دور کے نعت خان بھی ہٹ, اس دور کا جھنڈا بھی ہٹ, ایک ایسا دور تھا. لیکن جب سے یہ پرائیویٹ پروڈکشنز آئیں, چینلز آئے, مقابلہ بڑھ گیا دوستوں. اب تو بہت زیادہ اسٹرانگ آدمی ہوگا تو وہ آگے آئے گا, ماٹھے بندے کا کام ہی نہیں ہے. تو دوستوں وہ بچے جن کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے اردو کا اور ادائیگی بہت اچھی ہے, وہ کہیں نہ جائیں, کوئی اسٹرگل نہ کریں. جو مجھے کہتے ہیں نا اس طرح میں کام دلوا دیں, سفارش کرتے ہیں, بھائی کام کراچی میں ہو رہا ہے, لاہور میں ہے ہی نہیں. ساری پرائیویٹ پروڈکشن وہاں رہی ہے, اور وہ بھی بہت کم ہو رہی ہے. اب ایک پروڈیوسر جو 2.5-3 کروڑ روپے کا ڈرامہ بنا رہا ہے, وہ میرے کہنے پر کسی کو کیا کام دے گا؟ 1 سین, 2 سین, 4 سین. یہ 2-4 سین آپ کی زندگی, آپ کی قسمت نہیں بدلیں گے. اس لیے اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے, پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ خدا را اس فیلڈ میں مت آئیں. اچھا, میں منع کرنے کی آپ کو وجہ بتا رہا ہوں. گلو بادشاہ ہٹ ہوا انکار پچھلے سال. مجھے لوگ لکھتے ہیں کہ سر جی آپ نے پہلے ایکٹنگ کیوں نہیں کی؟ سر کیا آپ نے کبھی پہلے ایکٹنگ کی ہے؟ یہ 2 سوال بڑے عجیب ہیں. مجھے 24 سال کے بعد یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں.
تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنے پیچھے رہ جاتے ہیں. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو 22-24 سال کی عمر میں ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری خدمت کرے گا, کچھ کمائے گا, کچھ جوڑے گا تاکہ دا بیاہ کریے. وہ کہندا میں ایکٹر بننا ہے, پینٹا خرید کے بوتے وا کے تو وہ سٹرگل کرن نکل جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ضرور دیکھ لیجئے آپ کا پیکج کیا ہے, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے کیا. کسی اچھے ڈائریکٹر پروڈیوسر نے سے مل کر پوچھ لیں کہ یار سر میں کیا کام کر سکتا ہوں, اور اگر وہ کہیں ہاں تم ٹیلنٹڈ ہو, تمہارا ایکسنٹ ٹھیک ہے, تمہاری ادائیگی ٹھیک ہے, تمہاری اپیئرنس ٹھیک ہے, فوٹوجینک ہو, تو پھر آئیے گا حضور. بجائے اس کے کہ 4-5-10 سال ضائع کر کے, آپ کی زندگی بہت اہم ہے, آپ ضائع کر کے جائیں گے, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اچھے آرٹسٹ ہیں, بن سکتے ہیں, تو دوستوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اپنا چینل موجود ہے, اپنی فیس بک پہ لائیو چینل پہ جائیں, ویڈیوز بنائیں, اس کو سوشل میڈیا وائرل کریں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ٹک ٹاک سے مشہور ہونے والی لڑکیوں کو اب فلموں میں لیا جا رہا ہے, پاکستان میں ڈراموں کے اندر کاسٹ ہو رہی ہیں. تو آپ کے لیے تو بہت بڑی فیلڈ ہے. گھر بیٹھے ہٹ ہو جو, گھر 'ਚ بناؤ, کتنے جان دی لوڑ بھی نہیں. ہن تانوں لوگ ہی رابطہ کرنگے کہ بھاجی اپنا نمبر دیو تو اسی تہاڈے نال کام کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو اسٹرگل کا پیریڈ تھا 10-10 15-15 سال کا, وہ سمٹ کر 20-24 گھنٹے پہ محیط ہو گیا ہے. آپ کی ایک چیز وائرل ہوتی ہے, آپ ہٹ ہو جاتے ہیں. دوستوں مجھے بھی ویلاگس میں نے جب بنانے شروع کیے ہیں تو لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ بہت اچھے ویلاگ بناتے ہیں. تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بحیثیت ایکٹر نہیں جانتے, انہوں نے کہا اچھا آپ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں. تو دوستوں آپ خود بتائیں کہ 24 سال ایکٹنگ کرنے کے بعد ناگن کرم جلی بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں, کسے اپنا کہیں مٹھاس, اور پتہ نہیں کتنے ڈرامے لکھنے کے بعد اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ اچھا آپ ایکٹر بھی ہیں, اچھا آپ لکھتے بھی ہیں, تو کیا یہ زد آپ کا دل برداشت کر پائے گا؟ تو اس لیے کائنڈلی حقیقت کی آنکھوں سے دیکھیں. زندگی میں یاد رکھیے گا کہ شوق پورے نہیں کیے جاتے, ضرورت پہ نظر رکھنی چاہیے. آپ اپنی ضرورت پوری کریں, اور اگر آپ میں ٹیلنٹ ہوگا تو آپ سوشل میڈیا سے ہٹ ہو جائیں گے. دوستو آخر میں صرف مقتدرہ طاقتوں کے لیے ایک بات کہوں گا, اگر ان کو سمجھ آ جائے. دنیا میں بادشاہوں نے بھی فنکاروں اور ادیبوں, لکھاریوں کو ہمیشہ مخالف ہونے کے باوجود ہمیشہ ان کی سہایتا کی اور ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. لکھاری وہ ہوتا ہے جس کا دماغ سوچتا ہے, اور وہ اس نے بلا وجہ کا کام کا ٹھیکہ لے رکھا ہوتا ہے, اور وہ راہ متعین کرتا ہے ادیب, اور پھر اس کے لیے افسانہ, ناول, ڈرامہ, فلم, شاعری تخلیق کرتا ہے. جس دور میں انگریز بھی آیا تھا, ورست ترین دور دنیا میں جہاں بھی آئے ہیں, لیکن فنکاروں کو اور لکھاریوں کو, ادیبوں کو ہمیشہ حکومت نے سپورٹ کی ہے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے خاص طور پہ آج کے دور میں جو لکھاری ہے وہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے. اور دوستو یہ چینج چلتی ہے, لکھاری لکھتا ہے, ڈائریکٹر ڈائریکٹ کرتا ہے, ٹیلنٹ اس میں کام کرتا ہے ایکٹر, پروڈیوسر اپنے پیسے لگاتا ہے. تو یہ چین بند ہو چکی ہے, کیونکہ لکھاری سے لکھوایا ہی نہیں جا رہا, تو پھر ایکٹر ڈائریکٹر کہاں آئیں گے. اور ویسے ہی پروڈکشن بہت کم ہو گئی ہیں, کیونکہ سی پیک جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, معیشت ٹھیک کرنی بہت ضروری ہے, معاشرت جائے بھاڑ میں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.